نمبر 2 عبادات اور معاملات۔ نمبر 1 عثمان رضی اللہ عنہ کا مینا اور عرفات میں پوری نماز پڑھنا اور قصر نہ کرنا۔ 29 ہجری میں حج کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں قصر نہ کرتے ہوئے لوگوں کو 4 رکعت نماز پڑھائی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قصر کیا اور 2 ہی رکعت نماز پڑھائی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا، کیا آپ نے اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہی رکعت نہیں پڑھی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا، کیا آپ نے اس جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 ہی رکعت نہیں پڑھی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا، کیا آپ نے اس جگہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 ہی رکعت نہیں پڑھی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ یعنی سب جگہ ہم نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے۔ عرض کیا، کیا آپ اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں 2 ہی رکعت نہیں پڑھتے رہے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اس وقت بھی 2 ہی رکعت پڑھا کرتا تھا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو محمد، مجھے یہ خبر، یعنی جب میں نے یہ 4 رکعت پڑھی، مکمل نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یمن کے کچھ حجاج اور جاہل لوگوں نے گزشتہ سال یہ کہا ہے کہ مقیم کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ 2 رکعت پڑھاتے ہیں، اور میں نے مکہ میں شادی کی ہے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھوں، کیونکہ لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا مجھے خوف ہے۔ پھر مکہ میں نے شادی کی ہے اور طائف میں میری جائیداد ہے، بسا اوقات حج سے فارغ ہو کر یہاں میں قیام کر سکتا ہوں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان میں کسی میں آپ کے لیے عذر نہیں، آپ 2 رکعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت رہی ہے کی جگہ 4 رکعت پڑھیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں نے یہاں شادی کی ہے تو آپ کی بیوی آپ جہاں رہیں گے وہاں وہ بھی رہے گی، جب چاہیں لائیں جب چاہیں لے جائیں، وہ آپ کے تابع ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ طائف میں میری جائیداد ہے، تو یہاں آپ اور طائف کے درمیان 3 دنوں کا فاصلہ ہے، اور پھر آپ طائف کے باشندوں میں سے نہیں ہیں۔ اور رہا آپ کا یہ کہنا کہ اہل یمن وغیرہ یہ کہیں گے کہ امیر المؤمنین عثمان مقیم ہوتے ہوئے 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا، لوگوں میں اسلام کم تھا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایسے ہی رہا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اسلام غالب آیا، اور عمر رضی اللہ عنہ وفات تک یہاں 2 ہی رکعت پر اکتفا کرتے رہے۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میری رائے ہے جو میں نے مناسب سمجھی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نکلے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا، ابو محمد، کیا خبر اس کے برعکس ہے جو وہ جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا کروں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، جو آپ جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اختلاف شر ہے، مجھے جب یہ خبر ملی کہ عثمان نے 4 رکعت پڑھائی ہے تو میں نے بھی لوگوں کو 4 رکعت ہی پڑھائی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، لیکن مجھے خبر ملی کہ انہوں نے 4 رکعت پڑھائی ہے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو 2 رکعت پڑھائی، لیکن اب ویسے ہی ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی 4 رکعت پڑھوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا اور عرفات میں قصر نہ کرتے ہوئے مکمل 4 رکعت نماز کمزور اور جاہل مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے پڑھائی، تاکہ وہ فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ چنانچہ جب عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے اس کا معقول سبب بتایا اور انہیں اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا، تو انہوں نے آپ کے قول کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پوری نماز پڑھائی اور قصر نہ کیا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور جمہور صحابہ نے کیا اور ان کی مخالفت نہ کی، کیونکہ آپ امام راشد تھے جس کی مطابقت واجب ہوا کرتی ہے، بشرطے کہ شریعت مطہرہ سے نہ ہٹا ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا، اگر اس میں نص شرعی کی مخالفت کا ذرا بھی شبہ پایا جاتا تو جمہور صحابہ آپ کی مطابقت نہ کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سوالات کے جواب میں عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا اور جو دلائل پیش کیے وہ معقول ہیں۔ اگر دین و شریعت کے اسرار و حکم پر بحث کرنے والے اس سلسلے میں غور کریں تو یہ حقیقت آشکارا ہوگی کہ اس وقت ان حالات میں نماز کو مکمل پڑھنا اور قصر نہ کرنا ہی بہتر تھا، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صدیقی اور فاروقی میں نہ تھے، جن کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ لوگ نماز کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، خاص کر جاہل اور گوار اور جو دور دراز علاقوں کے رہنے والے تھے اور اہل علم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تھے اور جو انہیں احکام و مسائل کی تعلیم دے۔ لہذا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس
شر کا دروازہ بند کر دینا چاہا اور آپ نے اپنے سلسلے میں شبہ کے ازالے کے لیے کوئی دقیقہ کوئی چیز قصر نہ چھوڑی۔ فرمایا ان کی بیوی مکہ کی ہیں اور طائف میں ان کی جائیداد ہے، بسا اوقات ایام حج ختم ہونے کے بعد وہاں وہ ٹھہر سکتے ہیں، ایسی صورت میں مقیم ہوں گے، لہذا ان پر اتمام فرض ہوگا، اور ان کی یہ دقت نظر شریعت کے اسرار و حکم کے دقیق فہم کا نتیجہ تھی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں اتمام صلاۃ کی قائل رہی، یعنی مکمل نماز پڑھتی، جن میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، سلمان اور دیگر 14 صحابہ کرام شامل ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سفر میں قصر کے وجوب کے قائل نہ تھے، آپ کا وہی موقف تھا جو بعد میں فقہائے مدینہ اور امام مالک اور شافعی وغیرہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور پھر یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اسی لیے اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے کفر یا فسق لازم نہیں آتا۔ رہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ اختلاف شر ہے، اور دوسری روایت میں کہ میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں، تو اس کے اندر ہمارے لیے یہ رہنمائی اور تذکیر ہے کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف سے اجتناب بہتر ہے، اور مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کو ذہن میں رکھے اور مختلف فی فروعی مسائل میں جنگ و جدال کو کم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جن حالات سے امت اسلامیہ دوچار ہے، ان حالات میں جدل اور اختلافات میں قیمتی اوقات کو ضائع کرنا اور خطرناک چیلنج کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے طرز عمل سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام وحدت ملت کے انتہائی حریص تھے، یعنی ملت ایک ہو کر رہے، اور پہلے والوں کا یہی خلق عظیم تھا، یہی بلند اخلاق تھا۔ تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا عبادت اور معاملات کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو یہاں پر ذکر کیا گیا، اور بھی عبادت اور معاملات کے اندر کچھ اجتہادی مسائل ان کے تھے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر آئندہ درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے جو عبرتیں اور جو سبق ہمیں ملتے ہیں اسے اپنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔